اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ تفسیر قرآن کا لیکچر نمبر 4 ہے اور بالترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ استقامت سے لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک سابقہ لیکچر کے اندر بیان ہوا تھا، اور اس کے اندر آج انشاءاللہ آیت نمبر 14 سے لے کر 20 تک یعنی کہ منافقین کا ذکر مکمل کر دیا جائے گا۔ منافقین کے بارے میں قرآن مجید کے اندر جو سابقہ آیات ہم نے پڑھی اس کے ساتھ چند شرعی مسائل بھی حاصل ہوتے ہیں کہ جن کا تذکرہ کچھ اس طرح ہے کہ اگر بندہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین پہ فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ تو اس آیات مبارکہ اور جو چند آیات ربانی منافقین میں اتری ہیں اس سے چند جو شرعی مسائل حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے یہ بھی ہے کہ اگر بندہ کوئی غلط کام ہوتا دیکھے اور فتنے کا ڈر نہ ہو، یعنی کہ اگر بندہ اس کو اس کام سے روکے گا اور فتنہ زیادہ پھیلے گا نہیں، تو اس صورت میں اس کو اگر بندہ روکے تو یہ بہتر ہے اور اچھا عمل ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی دکاندار 2 نمبری کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی گاہک جا رہا ہے، اب اس گاہک کو یہ بتا دینا کہ یار حضرت صاحب یہ 2 نمبری کرتا ہے دکاندار، تو یہ والا عمل کرنا بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شرعن قباحت نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بیٹی کا رشتہ دیکھ رہا ہے اور بیچ میں اگر رشتہ دیکھتے دیکھتے پتہ چلا کہ وہ تو گھر والے سارے کے سارے 2 نمبر ہے، فلاپ ہے، رشتہ صحیح وہ دیکھنے نہیں دیتے، یعنی کہ اپنا اظہار کچھ کرتے ہیں اور اندر کچھ ہے، تو اس صورت میں جو رشتہ لینے جا رہا ہے تو اس بندے کو اس چیز سے ہوشیار کر دینا یہ بھی بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی شرعن قباحت نہیں ہے، نہ یہ غیبت میں آئے گا نہ کسی طرح کے گناہ کے اندر داخل ہوگا۔ اس کے بعد آج انشاءاللہ جو آیات مبارکہ ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب یہ اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں، جب اپنے شیاطین ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں تنہائی میں تو کہتے ہیں ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مومنوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا جو شان نزول تفسیر نعیمی کے اندر اور تفسیر بزاوی کے اندر جو بیان ہوا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ وہ شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار ہے، وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ، اپنے یعنی اصحاب کے ساتھ، منافقوں کا جو ٹولہ تھا وہ لے کے ذرا چلا تو کہنے لگا میں دیکھنا مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بناتا، مسلمانوں کے سامنے دیکھنا کس طرح ہوشیاری دکھاتا۔ اچھا، اب وہ تھوڑا آگے بڑھا تو سامنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آئے۔ اب اس نے کیا کیا؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا آپ ہمارے سردار ہیں، اسلام کے بزرگ ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں بنو تیم کی، یعنی بنو تیم قبیلے کے آپ سردار ہیں، اور آپ وہ شخصیت ہیں کہ جس نے غار کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان بھی قربان کی اور اپنا مال بھی قربان کیا، یعنی اس حد تک ہاتھ پکڑ کے تعریف کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑا سا آگے گئے، اپنے ساتھی ساتھ ساتھ تھے، تو ادھر سے حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ دیکھنا میں مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بناتا ہوں۔ اچھا، حضرت عمر ابن خطاب کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار کہنے لگا کہ آپ تو بنو عدی کے سردار ہیں، بنو عدی قبیلے کے یہ سردار تھے، تو آپ تو ان کے سردار ہیں، اور آپ نے بھی نبی علیہ السلام کے اوپر اپنی جان اور اپنی مال کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو لہٰذا آپ ہمارے بھی سردار ہوئے۔ چند تعریفی کلمات بولے، ان کا ہاتھ پکڑ کے بلند کیا۔ تو تھوڑا سا آگے گئے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اب وہ سامنے آئے تو کہنے لگے اے نبی علیہ السلام کے چچا زاد، اے حضور علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ بھی وہ شخصیت ہیں جو بنو ہاشم کے سرداروں میں سے ایک سردار ہیں،
اور آپ کی شان بڑی بلند ہے۔ ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم کا خزانہ ہے، علم ان کی میراث ہے حضرت علی المرتضیٰ کی۔ اب جب اس نے یہ تعریفی کلمات بولے نا تو آگے سے حضرت علی المرتضیٰ کہنے لگے عبداللہ بس کر، اے ابن ابی چپ کر جا، ہمیں پتہ ہے تو جو تعریفیں کر کے ہمیں ابھارنا چاہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو خوش کرنا چاہتا ہے اور ان کو دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں مسلمانوں کو کس طرح بے وقوف بنا رہا ہوں، ان قریب اللہ تیرا انجام لے گا۔ اب وہ انجام کس طرح لیا؟ نبی علیہ السلام کے اصحاب کے سامنے ابن ابی گیا، جا کے یہ چند تعریفی کلمات مکمل سیٹ اپ بولا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی کے اصحاب کے اوپر کوئی بات کرے اور میں آیات ربانی نہ اتاروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتاری آیت اور فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جب مومنوں کے پاس جاتے ہیں تو ان کی تعریفیں کرتی ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں کے پاس آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تو بس ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا جواب فرمایا؟ فرمایا تم لوگ ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہو نا تو سن لو اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ فرمایا اللہ کی ہنسی مذاق، اللہ ان کی ہنسی مذاق کا انہیں بدلہ دے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ استہزاء فرمانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا استہزاء فرمانا وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہنسی مذاق کا جو وہ مومنوں کے ساتھ کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کو نہیں پتا، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا اور صحابہ کو نہیں پتا، حالانکہ پتہ سب کو تھا، لیکن نبی علیہ السلام کو ابھی تک حکم الہی نہیں تھا کہ ان کا اعلانیہ طور پہ باہر نکالیں۔ تو اس کی آیات بھی آگے آئیں گی۔ فرمایا وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کا بدلہ بھی لے گا اور وہ انہیں مہلت دے رہا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں، یہ اپنی سرکشی کے اندر بھٹکتے رہیں، اس چیز کی مہلت اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور وہ آگے فرمایا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں، یعنی ان لوگوں کو سیدھے رستے کا پتہ ہی نہیں، یہ بالکل ہدایت سے بری الذمہ ہے۔ اور انہوں نے کیا خریدا؟ یعنی کہ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے جو خرید و فروخت کی وہ کھلی گمراہی انہوں نے ہدایت کے بدلے خرید لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے نبی علیہ السلام عطا فرمائے، آیات ربانی بھی اترتی تھی، قرآن مجید نازل ہوا کرتا تھا، سامنے سارا کا سارا سونا پڑا تھا، نبی علیہ السلام پر مکمل قرآن نازل ہو رہا ہے، سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی خرید لی اور بالکل یہ جانتے ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو لہٰذا اس طرح کا جب بندہ بالکل حد میں نیچے گر جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا بندہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد جو آخری 4 آیات مبارکہ ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مثالیں عطا فرمائی۔ ایک پہلے منافق اعتقادی تھے اور منافق عملی تھے، 2 قسمیں تھیں، اعتقادی نبی علیہ السلام کے دور کے اندر تھے، عملی اس دور کے اندر بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو منافقین تھے اس کے آگے 2 اور قسمیں ہیں۔ ایک یہ قسم ہے کہ ایک تو اپنے نفاق کے اندر ڈٹے ہوئے تھے بالکل اعلیٰ طرح سے کہ ہم بالکل اتھینٹک طور پہ ڈٹے ہوئے ہیں، جو یعنی کہ بالکل ظاہری طور پہ کلمہ پڑھنا اور دل کے اندر نفاق جانتے ہوئے جب پیچھے جانا تو کہنا کہ اسلام غلط ہے، اسلام کے اندر جو کچھ ہے بالکل غلط ہے۔ اچھا، اب جب واپس دوسری جو قسم ہے جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، بیان فرمائی، اس کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو نفاق کے اندر تذبذب کا شکار تھے، یعنی شش و پنج کے اندر تھے کہ پتہ نہیں ایمان، یعنی کہ نبی علیہ السلام پر جب دیکھتے تھے کہ قرآن اتر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کی معجزات دیکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی شانیں دیکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید اتار رہا ہے اور جنگوں کے اندر فتح بھی ہو رہی ہے، مال غنیمت بھی آ رہا ہے، پیسے بھی مل رہے ہیں، تو لہٰذا اسلام ٹھیک ہے۔ اور جب یہ والے سارے معاملات ختم ہوئے، کچھ مصیبتیں آ پڑی، کچھ آلات آ پڑے، تو مصائب و آلام کی وجہ سے وہ کہنے لگے کہ نہیں اسلام تو، اگر اسلام سچا مذہب ہوتا تو پھر اس کے اندر مصیبتیں کس چیز کی۔
ان کا تھوڑا سا تذبذب کا شکار تھے۔ دو مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی، ان میں سے جو پہلی مثال تھی مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے، یعنی یہ جو منافق کی پہلی قسم میں نے بیان کی، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ انہوں نے جس نے آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے آس پاس کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی ہدایت اور حق سننے سے بالکل بہرے ہیں، حق سننے سے بالکل عاجز ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، باقی ظاہری طور پہ سن رہے ہیں لیکن حق چیز کو تسلیم کرنے میں بالکل گونگی ہیں۔ اور کیا ہے کہ کسی بندے نے آگ لگائی، آگ روشن کی، اب ایک پورا کا پورا یعنی کوئی یہاں پہ آگ لگائی کسی بندے نے، اب آگ لگانے کے ساتھ یہ پورا کا پورا علاقہ روشن ہوا، یعنی نبی علیہ السلام آئے، آیات ربانی بھی اتر رہی ہیں، روشنائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے، علم مل رہا ہے، میراث نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں، معجزات دیکھتے ہیں، سب کچھ مل رہا ہے۔ اس کے باوجود جب یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکدم کھینچ لی، یعنی کہ یکدم غائب ہو گئی، اسی طرح سب کچھ سامنے تھا منافقوں کے، لیکن اس کے باوجود روشنائی بھی تھی، نبی علیہ السلام پر سب کچھ اتر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ تاریکیوں میں، اندھیروں میں اتر گئے جا کے۔ وہ کس وجہ سے؟ کہ نبی علیہ السلام کی نبوت کا باطن طور پہ انہوں نے انکار کیا، اور شیاطین ساتھیوں کے پاس جا کے کہنے لگے کہ نبی علیہ السلام نعوذ باللہ ان کی ہم نبوت کا منکر ہیں ہم لوگ، اور ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم لوگ اپنے ہدایت ہمارے لیے یہی ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں فرمایا کہ یہ گونگے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہدایت کی طرف کس طرح رہنمائی حاصل کریں گے۔ اس کے بعد آخری دو جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے منافقین، اس کا تذکرہ اس طرح کا تھا کہ دو شخص مدینے سے مکے کی طرف راتوں رات دوڑنے لگے، بڑی پیاری بات ہے، راتوں رات جب دوڑنے لگے تو رستے میں گئے تو اچانک تیز بارش ہوئی، اور تیز بارش ہونے لگی تو ساتھ میں کڑک بھی آئی، بجلی چمکی۔ اب کڑک اور بجلی چمکی تو کانوں میں انگلیاں دی، تو اس کے بعد اچانک کہنے لگے کہ یار اگر تو واقع میں بالکل اندھیرا چھا گیا، اور جب سامنے گزرتے تھے جب روشنی آتی، جیسے جیسے روشنی آتی ویسے ویسے چلتے، جب روشنی غائب ہوتی رک جاتی۔ پھر انہوں نے ارادہ کیا کہ یار اتنی بلند آواز میں یعنی کڑک آ رہی ہے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے اور کہتے کہ کہیں یار یہ نہ ہو کہ ہماری سماعت کھینچ لی جائے، اچک کر لی جائے، ہم راتوں رات فرار ہو رہے ہیں یہاں سے، منافقین تھے۔ تو ان دونوں نے ارادہ کیا کہ صبح ہم جا کے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کے ایمان لے آئیں گے۔ اب جب انہوں نے ایمان لانے کا بالکل اتھینٹک طور پہ سوچا، صبح جب گئے تو نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر ایمان بھی لے آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مثال اس طرح دی، کہا کہ ان کے سامنے ہر چیز سامنے موجود ہے، اور اس کے بعد جس طرح یہ بارش برستی ہے اسی طرح قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، اور جس طرح یہ تاریکیاں ہیں اور گرج ہے تو مصائب و آلام بھی آ رہے ہیں ان پر، یعنی مومنوں پر۔ تو اس کے بعد کہا کہ کڑک دار ہے، اب موت کے ڈر کی وجہ سے، یعنی اگر نبی علیہ السلام پر کوئی آیات نازل ہو گئی تو وہ ہمارے حق میں نازل نہ ہو جائیں، ہمیں ناحق قتل نہ کر دیا جائے، تو اس وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے وہ دو تو کلمہ پڑھ گئے، لیکن باقی منافقوں کے لیے یہ مثال دے کے سمجھایا، فرمایا کہ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ان کی مثال، اب یہ وہ منافقین ہیں جو تذبذب کے شکار تھے، کہا کہ یا ان کی مثال کہ آسمان سے اترنے والے بارش کی طرح ہے کہ جس میں تاریکیاں اور گرج اور چمک ہے، اور فرمایا یہ زوردار کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں۔ فرمایا انہوں نے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تو کافروں کو بالکل واضح طور پہ جانتے ہیں، ان کو ہر طرح گھیر چکا ہے، اور فرمایا کہ یکاد البرق
यख्तफु अबसारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फीह व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। और फरमाया बिजली यूं मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक कर ले जाएगी, यानी जो बिजली ऊपर से आ रही है वो ऐसे मालूम होती है कि उनकी निगाहें उचक कर, यानी उनकी जो बिल्कुल देखने वाली बसारत थी उसको वो उचक कर ले जाएगी बिजली, इस कदर बिजली तेज थी। फरमाया हालत ये कि जब कुछ रोशनी हुई तो उसमें चलने लगे, और जब उन पर अंधेरा छा गया तो खड़े रह गए, और अगर अल्लाह चाहता तो उनके कान और आंखें सल्ब कर लेता। यानी अल्लाह तबारक व तआला अगर ये चाहता कि उनकी आंखें, उनकी जो समाअत है वो भी ज़ाया हो जाए, उनकी बसारत वो भी ज़ाया हो जाए, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर ये चीज़ चाहता तो वो भी हो जाता, इसमें कोई बात नहीं थी। और फरमाया इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। यहाँ पे बिल्कुल आखिरी बात है आज के जो लेक्चर के मुताबिक, ये बिल्कुल आखिरी आयत मुबारका है, इसके अंदर एक इतराज़ भी किया जाता है, क्योंकि ये बार बार आयत मुबारक आएगी, कभी वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर, कभी इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो इस चीज़ को वाज़े करना बेहतर है कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ पर कादिर है। अब कोई बंदा एतराज़ करे कि अगर हर चीज़ पर कादिर है तो अल्लाह झूठ बोलने पर भी कादिर है, नाउज़ बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला अगर हर चीज़ पर कादिर है तो वो अपने जैसा एक और खुदा बनाने पर भी कादिर है। एक एतराज़ है, कोई कर सकता है। और उसके बाद ये लिबरल लोग, दहरिया लोग, मुल्हिद लोग ये एतराज़ करते भी हैं। अब उसके बाद कोई बंदा कहे कि अगर अल्लाह तबारक व तआला हर तरह हर शय पर कादिर है तो लिहाजा वो नबी अलैहिस्सलाम जैसे एक और मोहम्मद को भी पैदा कर सकता है। मुतादिद जिस तरह जिसने, यानी कि जब हर शय आ गई तो हर शय को बीच में कोई बंदा लेकर इतराज करना शुरू कर दे, तो उसका जवाब हजरत साहब ये है कि यहाँ पे हर चीज वो वाली शामिल होगी कि जो अल्लाह की चाहत पर मबनी होगी। यानी अल्लाह की चाहत हर चीज पर कादिर है, यानी अल्लाह अपनी चाहत में हर चीज पर कादिर है। जिस चीज की अल्लाह चाहत करे वो चीज उसके कुदरत के तहत आती है, जिस चीज की अल्लाह इरादा और चाहत ना करे तो वो चीज उसकी कुदरत और उसके तहत नहीं आती। वो किस तरह कि अल्लाह ये चीज चाहता ही नहीं कि मेरे जैसा एक और खुदा हो, तो लिहाजा खुदा भी नहीं है। अल्लाह ये चाहता ही नहीं कि मोहम्मद एक और भी हो, तो लिहाजा एक और मोहम्मद भी ना बनाया। अल्लाह ये चाहता ही नहीं, अल्लाह झूठ बोलने को चाहता ही नहीं, तो लिहाजा वो वाली चाहत भी अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के तहत नहीं आएगी जो अल्लाह तबारक व तआला की चाहत पर मबनी है। देखे ना, मिसाल के तौर पे कोई भी चीज है, ये किताब है, ठीक है, या ये माइक है, ये जिसने तैयार की है, कोई भी इसका कारीगर है, उसने अपनी मर्जी से तैयार की है। उसकी मर्जी होगी ज़ाहिरी तौर पे तो वो उसके मुताबिक इसको तैयार करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मर्जी और अपनी शान के लायक हर चीज को पैदा फरमाया और हर चीज को एक शक्ल अता की है। तो लिहाजा अल्लाह की चाहत जिस चीज पर हो, कोई बंदा चाहे कि मोबाइल का कैमरा जिस तरह पीछे आता है वो उसी तरह बिल्कुल आगे आए, तो इस तरह उस बंदे पर डिपेंड करता है जिसने मोबाइल बनाना है या बनाया है, ना कि उस बंदे पर जो बातें कर रहे हैं। इतराज तो लाख बंदे उठा लेंगे, लेकिन अल्लाह की जिस तरह की चाहत है अल्लाह उसी तरह चीज को पैदा फरमाता है और वही उसके लिए बेहतर है। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हर शय पर कादिर है। इस चीज़ की तफसील भी समझना हमारे लिए लाजिम था ताकि कुरान मजीद के जो मुहकमात हैं और मुशाबिहात हैं उन सारी चीज़ों को हम समझ सकें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रस्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।